اور ایمان افروز موضوع ہے۔ موضوع کا نام ہے کہ قرآن شفا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات بندہ نچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں موضوع نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں قرآن سے، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مضارع کا صیغہ ہے، اور ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ ما ہوا شفا، کہ جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی قرآن جب نازل کیا جا رہا تھا تب سے ہی فرمایا یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور قرآن کن کن بیماریوں سے شفا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو، چاہے وہ قلبی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ اخلاقی بیماری ہو، فرمایا جن جن بیماریوں سے بندہ دو چار ہوتا ہے، فرمایا ہر بیماری کے لیے قرآن شفا ہے۔ ہر بیماری کے لیے قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایسا نسخہ کیمیا ہے، فرمایا کسی کو کوئی شک کی بیماری ہے کہ وہ ایمان میں، قرآن میں، اسلام میں شک کرتا ہے، قرآن اس کے شک کی بیماری کو دور فرماتا ہے۔ اگر کسی کو کفر اور شرک کی نجاست لگی ہوئی ہے کہ اس کا سینہ ناپاک ہے، سینے میں کفر کی میل رکھے ہوئے ہے، قرآن کی ایسی رحمت کی فوار ہوتی ہے، جو بھی قرآن سے پیار کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ قرآن بڑی عظیم دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن تو شفا ہے، مگر قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کی رحمت حاصل کرنے کے لیے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک قرآن شفا نہیں بنے گا، رحمت نہیں بنے گا، پہلے ایمان ہوگا۔ ایمان شرط ہے۔ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، مگر بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ مومنین کے لیے۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو آپ غذا کھلاتے ہیں اور وہ غذا بڑی طاقتور ہو، مفید ہو، نافع ہو، بڑی طاقتور غذا آپ دیتے ہیں، مثال کے طور پر دیسی گھی لگا لیں، مثال کے طور پر آپ دیسی مرغا لگا لیں، بکرا لگا لیں، آپ ایک طاقتور غذا مفید اور نافع کسی بندے کو کھلاتے ہیں، اگر تو اس کا معدہ ہے ٹھیک، تو پھر وہ غذا جو آپ کھلا رہے ہیں وہ غذا اس بندے کو فائدہ دے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غذا میں کوئی فالٹ ہے۔ اگر یہی غذا دیسی گھی ہے اور دیسی مرغ ہے اور اسی طرح بکرا ہے، چھترا ہے، آپ کچھ بھی کھلاتے ہیں آگے اس کا معدہ برداشت ہی نہیں کرتا، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ دیسی گھی میں کوئی فالٹ ہے
یا مرغے میں کوئی فالٹ ہے یا جناب بکرے کے گوشت میں کوئی فالٹ ہے، نہیں نہیں، فالٹ معدے میں ہے، اس کا معدہ کمزور ہے جو اتنی قوی غذا کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ غذا کی قوی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن شفا ہے، رحمت بھی ہے، اس کے شفا اور رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے سینے میں فرق ہے، جس سینے میں مدینے کا نور موجود ہے، مکے کا نور موجود ہے، اس سینے کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ یہ قرآن رحمت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، اگر سینے میں کفر ہو تو بجائے فرمایا رحمت اور شفا ہونے کے اس کے لیے نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ نہیں فرماتا، آپ پہلا سپارہ نہیں پڑھتے، اللہ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کن کے دلوں میں؟ کافروں کے، منافقوں کے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ تو پتہ چلا کہ حالانکہ وہ منافق کلمہ بھی اوپر سے پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مگر دل صاف نہیں تھا، تو قرآن ان کے لیے خسارہ بن گیا، ان کی بیماری کے بڑھنے کا بلکہ سبب بن گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، فرمایا کہ جو ظالم ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، فرمایا ان کے لیے قرآن خسارہ ہے، نقصان ہے۔ وہ سوچتے ہیں تو الٹ سوچتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صحیح سمت پکڑتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ادب آ جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کا پیار آ جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کی محبت ہمارے سینوں میں جوش مارنا شروع کر دیتی ہے۔ مگر منافق پڑھتا ہے، کافر پڑھتا ہے تو اس کے سینے میں بغض جو ہے وہ ابھار مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سینے میں فرق ہے، اور قرآن کے رحمت اور شفا ہونے میں کوئی فرق، کوئی شک نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، مگر سینہ جس میں بغض ہے، منافقت ہے، اس کے لیے قرآن بلکہ بیماری کے اضافے کا سبب ہے۔ مگر جس سینے میں فرمایا نور ایمان موجود ہے، جو سینہ مدینہ ہے، فرمایا جب وہ سینہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کی برکت اس سینے میں نور علی نور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا ہوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے جہاں مرضی پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں آپ مسجد بنائیں، اس پر آپ عالیشان پتھر لگائیں اور مختلف قسم کی اشیاء اس کی زیب و زینت کے لیے مسجد میں آپ لگوائیں، مسجد کو خوبصورت کر دیں، سونے کی اینٹیں لگوا دیں، تو مگر مسجد کا محراب آپ الٹی سیر پر بنا دیں تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ حالانکہ آپ یہ کہیں جناب اس مسجد میں تو کچھ ہی مسجد شاہ جماعت میں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ کہ نہیں ہے، ادھر تو سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو کیا ہوا؟ محراب اگر ٹیڑھا ہے تو کیا ہوا؟ ایسے کہہ سکتے ہیں نا؟ تو کیا اس مسجد کے اندر جس کا محراب ہی سیدھا نہیں، نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں ہے نا، حالانکہ اس میں ساری زیب و زینت ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اسی طرح چاہے وہ اس کی آواز بلبل جیسی ہو، مگر پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو کے آ جائے تو ہمارے خاتے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک سادہ سا قاری ہو جو پڑھتا قرآن صحیح ہو مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہ دے، خدا کی قسم اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا 27 نمازوں کا ثواب لے کر جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ جو آج چلی ہوئی ہے، نماز پڑھنی ہے جی، قرآن ہی پڑھانا ہے جی، جہاں مرضی پڑھا لیں، تو جب وعدن آسن قبران تے لگ سن خبراں، تو جب مرنے کے بعد پیچھے دعا ہی نہیں مانگے گا، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ
نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے اب یہاں پر یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ لے لیا، تفسیر بیضاوی شریف کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح دوسری کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یہ جو سورۃ فاتحہ ہے فرمایا کہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے، ہر بیماری سے، جو بھی بیماری ہے۔ فرمایا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی کو دم کرتا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے ہر بیماری سے شفا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، مگر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے اس منہ کو، اس زبان کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، تو میں پڑھتا ہوں سر درد نہیں اترتا، میں پڑھتا ہوں بخار نہیں اترتا، میں پڑھتا ہوں مریض ٹھیک نہیں ہوتا، میں پڑھتا ہوں پیٹ درد ٹھیک نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے یعنی اندرونی جو خرابی ہے روحانی، وہ غفلت کے پردے جو ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کا قصور ہے۔ قرآن کا قصور، قرآن آج بھی شفا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بخار والا ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور مجھے بخار ہے، اب میں بیٹھو میں آپ کو دم کرتا ہوں، میں آپ کو آئے تو وہ دم کے منکرین جو ہے آج خود دم والے بن گئے ہیں، جو آج تک کہتے تھے دم جائز نہیں، تویز جائز نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج خود وہ تویز لکھ رہے ہیں، آج خود وہ دم کر رہے ہیں۔ عقیدہ پوچھ لو تو ناجائز ہے، پیسوں کے لیے جائز ہے، ویسے پوچھ لو ختم ناجائز ہے، مگر جب پیسوں کی باری ہے پھر ختم جائز۔ آپ کہیں گے ایسے کہہ رہا ہے، میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، میرے ساتھ کی بات کرے بیٹھ کے۔ تو یہ یعنی وہ لالچ کا دم کرتے ہیں، اور اہل سنت جائز سمجھ کر، میں ان کی 2 نمبر پیروں کی بات نہیں کر رہا، جائز سمجھ کر قرآن کو شفا سمجھ کر آیات کو پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ، اس نے کہا کہ مجھے بخار ہے، فرمایا بیٹھو میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی اور پھونک ماری، اس کا بخار اتر گیا، وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے، سورۃ فاتحہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ اس نے جا کر یوں سمجھے اعلان کروا دیا جس کو بخار ہو، سر درد ہو، جو ہو میرے پاس آئے، میں دم کرتا ہوں، میں دم کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ خود جو کہہ رہا ہے کہ بخار والا میرے پاس آئے میں دم کروں گا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ بخار والے آئے، اس وقت فاتحہ پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے، مگر دم کی وجہ سے بخار نہیں اترتا۔ پھر دوبارہ بابا فرید رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے حضور کہ آپ نے فاتحہ پڑھی اور مجھے دم کیا، بخار اتر گیا، مگر وہی فاتحہ میں پڑھتا ہوں بخار نہیں اترتا۔ فرمایا فاتحہ وہی ہے، مگر پہلے منہ بابا فرید علیہ بنانا، پہلے منہ، چہرہ، زبان بابا فرید والی بنا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے اللہ رسول کو راضی کرو، نماز پڑھو، باوضو رہو، پاکیزہ رہو، پھر دیکھنا قرآن کی تفسیر۔ ارے قرآن کی تفسیر پر تو شک کیا جا سکتا ہی نہیں ہے، آپ پڑھیں قرآن۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا اگر اسی قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ہو جاتے۔ پھر قرآن کی تفسیر میں شک کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۔ فرمایا قرآن وہ چیز ہے کہ جس کو کافر چھپ چھپ کر سنتے تھے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھی۔ آپ نے سنا نہیں نجاشی بادشاہ کا دربار ہے اور اس کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ جلوہ گر ہیں، اس نے کہا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تمہارے نبی علیہ السلام پر اترا ہے۔ آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھی، سورۃ مریم پڑھی،
تو روایات کے اندر موجود ہے کہ جتنے بھی نجاشی کے دربار میں اس کے عالم بیٹھے تھے، اس کے عقیدے والے لوگ بیٹھے تھے، سارے کے سارے درباری ود شاہ نجاشی جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی تفسیر کل بھی تھی، قرآن کی تفسیر آج بھی ہے، اور قرآن کی تفسیر قیامت تک رہے گی۔ حضرات محترم، قرآن کی تفسیر پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ قرآن تو آج بھی سخت دلوں کو نرم کر رہا ہے، قرآن تو آج بھی کفر کی میل کو دھو رہا ہے، قرآن تو آج بھی گناہوں کی میل کو دھو رہا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر پر شک نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمیں بزرگوں کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ جب ہم فلم ایکٹروں سے ہٹ کر اللہ والوں کے راستے پر چلیں گے، یہ وہ راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یہ وہ راستہ جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے۔ حضرات محترم، بات ختم ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس قیصر روم نے خط بھیجا کہ میرے سر میں درد بڑا ہوتا ہے، سر میں درد بڑا ہوتا ہے، ایسے بڑا میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ مجھے کوئی علاج بتا دیں، کوئی دم بتا دیں، یا جو بھی آپ علاج تجویز فرمائیں۔ آپ نے ایک ٹوپی عطا فرمائی، اس کے اندر ایک کچھ لکھا ہوا ٹکڑا ڈالا، سلے کر کے ٹوپی تحفے میں بھیج دی، فرمایا اس کو اپنے سر پر رکھ لینا، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ قیصر روم، قیصر روم، جب وہ ٹوپی گئی تحفے میں تو قیصر روم نے وہ ٹوپی وصول کی بڑی محبت سے اور سر پر رکھی، سر درد ٹھیک ہو گیا، پھر اتاری سر درد شروع ہو گیا، پھر پہنی سر درد ٹھیک ہو گیا۔ اسے کہا اس ٹوپی میں کیا تاثیر ہے، اندے وچ ہے کیڑی چیز ایسی کہ میرا جناب سر ٹھیک ہو جائے میں جو پہنا، وجہ کیا ہے؟ اسے کہا اس کو کھولو، ٹوپی کو کھولا گیا، اس سے ایک ٹکڑا برآمد ہوا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کی صرف ایک لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ قیصر روم کا سر درد ٹھیک ہو رہا ہے، تو پورے قرآن کی رحمت اور شفا کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کتنے خوش نصیب والد ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ سمجھے؟ آپ نے سنا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، فرمایا ان کے والدین کو البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، ان کے والدین کو قیامت والدین نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ سمجھے گی نہیں؟ اور پھر تاج کوئی عام نہیں ہوگا، کیا اس کی روشنی کی؟ فرمایا محدود روشنی نہیں ہوگی، اس کی روشنی بڑی ہوگی۔ کتنی؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا سورج کی روشنی سے بھی اس کی زیادہ چمک ہوگی۔ تو یہ اتنی عزت اور اتنا مقام قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو ملے گا۔ آج وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس دور کے اندر جو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، اور وہ میرے سادہ بھائی جو اپنے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر، پتہ نہیں جج، پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے حرص اور لالچ میں۔ آپ پوچھ لیں کسی کالج کے لڑکے سے یہ پڑھ کر کیا کرو، وہ کہے گا کوئی تنخواہ چنگی ملے گی، کوئی 2 لاکھ ملے گا، کوئی 5 لاکھ ملے گا۔ اور ان بچوں سے پوچھو کہ پڑھ کے کیا کرو، کہ قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، عالم بنیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ فرق ہے نا سوچ کا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ نہ نماز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ، مگر دین پہلے سکھاؤ۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، پھر اس کی کیا خوشی کوئی ڈپٹی ہے، کوئی جج ہے، پھر اس کی کیا خوشی؟ کوئی ڈپٹی بن جائے، کوئی جج بن جائے، پھر کوئی خوشی نہیں ہے۔ خوشی یہ ہے کہ پہلے نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہو، اور اللہ رسول کے گھر کا طواف کرنے والا بھی، حج کرنے والا بھی ہو، پھر اس کے بعد ڈپٹی بنتا ہے اور جج بنتا ہے یا جو کچھ بھی بنتا ہے، پھر اس عہدے کی خوشی ہے۔ کیوں؟
آپ دیکھیں ہم سکول میں کیا پڑھاتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں جناب بے سے بلی، ایمنا، چے سے چوہا، اگر اے بی سی میں آ جائے انگلش میڈیم والے اے بی سی، سی سے کیٹ، تو جو یہ بلیاں چوہے پڑھے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد پھر بلیاں چوہوں کا ذکر کرے گا نا، اور جو قرآن پڑھے گا تو ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر روح کو ثواب پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا